بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالصمد چودھری، پاک اسٹڈی ٹیچر، بریٹن انٹرنیشنل اسکول سسٹم سے آپ کو لیکچر نمبر 14 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صنف کی بنیاد پر سرگرمیاں۔ پچھلا جو ہمارا لیسن تھا اس کے اندر ہم نے صنفی حساسیت پڑھی تھی، اس کے بارے میں آگاہی پڑھی تھی۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھی تھی صنف کا تعارف، دوسری چیز صنف کی تعریف، تیسری چیز صنفی کردار سازی کسے کہتے ہیں، اور چوتھی چیز جو ہم نے اس ٹاپک کے اندر پڑھی تھی وہ تھی صنفی کردار سازی والے ادارے کے کون سے ادارے ہیں ایسے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو صنفی کردار سازی کرتے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر نمبر 14 کے اندر چیپٹر نمبر 9 تحفظ نسواں، ٹاپک کا نام صنف کی بنیاد پر جو سرگرمی ہے، جو کام ہیں، صنف کی بنیاد پر جو ہم عمل کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ہم نے تعریف یہ پڑھی تھی، مرد اور عورت کا وہ کردار جس کا تعین معاشرہ کرتا ہے اور ان سے لوگوں کے تصورات بنتے ہیں، مرد نے کیا کرنا ہے، عورتوں نے کیا کرنا ہے۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے ان کی ڈیٹیل پڑھنی ہے کہ صنف کی بنیاد پر کون کون سی سرگرمیاں ہوتی ہیں، کون کون سے عمل ہوتے ہیں، کون کون سے کام ہوتے ہیں، وہ آپ بتانے ہیں۔ جی، ان کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے مین پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں۔ نمبر 1 جو صنف کی بنیاد پر سرگرمی ہوتی ہے وہ ہے معاشی سرگرمیاں۔ نمبر 2 سیاسی سرگرمیاں۔ نمبر 3 سماجی اور ثقافتی سرگرمیاں۔ نمبر 4 صنفی ترقی کا فروغ۔ یہ 4 کام ہیں جو صنف کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ پہلا معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں، نمبر 2 سیاسی سرگرمیاں، نمبر 3 سماجی ثقافتی سرگرمیاں، اور نمبر 4 صنفی ترقی کا فروغ۔ اب آتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف، معاشی سرگرمی۔ صنف کی بنیاد پر یعنی مرد اور عورت کا وہ کردار جن کا تعین معاشرہ کرتا ہے اور اس سے لوگوں کے تصورات بنتے ہیں، اس کی بنیاد پر سب سے پہلی سرگرمی، سب سے پہلی ایکٹیویز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ معیشت۔ اس میں سامان کی پیداوار اور خرچ یا فروخت کرنے کے لیے خدمات شامل ہیں جس سے آمدنی حاصل کی جاتی ہے۔ ان سرگرمیوں سے پیسہ یا فوائد خود پر خرچ کرنے اور خاندان کی افزائش کو محفوظ کرنے کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام معاشی سرگرمیاں۔ جی، زراعت کی جاتی ہے، فیکٹری سے آمدنی حاصل کی جاتی ہے۔ جی، اس معاشی سرگرمی سے پیسہ یا فوائد خود پر خرچ کرنے اور خاندان کی افزائش کو محفوظ کرنے کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں۔ صنف کی جو سماجی ساخت نے یہ سرگرمیاں مردوں پر عائد کی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس پیداواری کام میں عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں۔ معاشرے نے کس پر عائد کر دی؟ سماج نے کس پر عائد کر دی؟ مردوں پر۔ سماج نے مرد کو یہ کردار دیا کہ وہ ان چیزوں کا ذمہ دار ہے۔ سماج نے مرد کو یہ کردار دیا کہ وہ زراعت کرے۔ سماج نے مرد کو یہ کردار دیا وہ فیکٹری میں کام کرے۔ سماج نے مرد کو یہ کردار دیا وہ باہر ملازمت کرے۔ سماج نے مرد کو یہ کردار دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پیداواری کام کے اندر عورتیں بھی برابر کی شریک ہیں۔ جیسے زراعت کے شعبے کے اندر عورت کا کلیدی کردار ہے، بہت اہم کردار ہے۔ جی، عورت کھیتوں کے اندر کام کر رہی ہیں، عورت سبزیاں توڑتی ہیں، عورت بہت سارے کام کرتی ہیں زراعت کے اندر، بہت اہم کلیدی کردار ہے۔ اس کے علاوہ خواتین تعلیم، صحت، صنعتی شعبوں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ پہلی سرگرمی کون سی ہے؟ معاشی۔ معیشت کہتے ہیں پیسہ کمانے کو، روزی روٹی کمانے کو معیشت کہتے ہیں، پیسہ حاصل کرنے کو معیشت کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے سماج نے مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ پیسہ کمائے، وہ زراعت کرے، وہ فیکٹری کے اندر کام کرے، وہ ملازمت کرے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان پیداواری کاموں کے اندر عورتیں بھی برابر کی شریک۔ دوسری سرگرمی جو صنف کی بنیاد پر ہوتی ہیں وہ سیاسی سرگرمیاں۔ ہمارے سماج نے، ہمارے اخلاقیات نے، ہمارے معاشرے نے مرد کو یہ کردار دیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ سیاست کرے،
اور عورتوں کو بھی تھوڑا بہت کردار دیا ہے۔ سیاسی فیصلہ سازی کے عمل کے اندر مردوں کے ساتھ خواتین بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ سیاست کے اندر صرف مرد نہیں ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ ہماری صوبائی اسمبلی کے اندر، ہماری قومی اسمبلی کے اندر 33% خواتین کی شمولیت ہوتی ہے۔ پہلے کے مقابلے میں یہ کہیں اور زیادہ ہو رہی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 33% خواتین شامل ہو سکتی ہیں، لیکن 33% نہیں ہوتی تھی، بہت کم تعداد میں ہوتی تھی۔ اب تو جو ریشو بڑھتی جا رہی ہے سیاست کے اندر خواتین کی، وہ 33% کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ تیسری سرگرمی جو صنف کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ ہے سماجی اور ثقافتی سرگرمی۔ مرد و خواتین دونوں اس سرگرمی کا حصے ہیں، سماجی اور ثقافتی سرگرمی کا دونوں حصے ہیں، اور اپنے اپنے طور پر اسے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سماجی تعلقات، لوگوں سے ملنا جلنا، شادی بیاہ میں شرکت، بیمار کی عیادت کرنا، تعزیت کرنا، مشکل میں کسی دوسرے کی مدد کرنا، تقریبات میں شرکت کرنا، یہ نمایاں سماجی اور ثقافتی سرگرمی ہیں۔ ان کے اندر مرد بھی شامل ہیں برابر کے، اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ لوگوں سے ملنا جلنا، شادی میں جانا، مرد بھی جاتے ہیں عورتیں بھی جاتی ہیں، بیمار کی عیادت کے لیے مرد بھی جاتے ہیں عورتیں بھی جاتی ہیں، تعزیت کرنا، مشکل میں کسی دوسرے کی مدد کرنا، تقریبات میں شرکت کرنا، یہ نمایاں سماجی اور ثقافتی سرگرمیاں ہیں جو صنف کی بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ لاسٹ کے اندر جو سرگرمی ہے وہ ہے صنفی ترقی کا فروغ۔ صنفی ترقی کا فروغ، یہ جو ہماری صنفی ترقی ہے اس کو کیسے فروغ ملا؟ بہت سے شعبوں کے اندر یہ ترقی امتیازی بنیادوں پر ہوئی۔ یہ ترقی زیادہ تر مردوں کے حق میں جاتی ہے، لیکن زیادہ تر خواتین کو صحت، تعلیم، روزگار اور اعلیٰ انتظامی عہدوں تک رسائی ممکن نہیں۔ یہاں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یکساں، منصفانہ اور پائیدار ترقی کے لیے مقتدر حلقوں کو عورتوں اور ان کی ضرورتوں اور ترجیحات کو اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنی مرد اور اس کی ضرورتوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ خواتین کا معاشرے کے اندر بہت بڑا اہم کردار ہے۔ خواتین معاشرے کے ہر شعبے کے اندر اہم ترین ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ معاشرہ صرف مرد ہی چلا رہے ہیں، نہیں، اس معاشرے کو چلانے میں خواتین کا بہت بڑا اہم کردار ہے۔ خواتین بطور پائلٹ، بطور اساتذہ، ڈاکٹر، نرسز، انجینئر، سیاسی اور سماجی قائد، ہر شعبہ زندگی کے اندر نمایاں طور پر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ چند خواتین کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر چند نمایاں ذمہ داریوں کو سنبھالا۔ ان میں سے سب سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح، انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم کے ساتھ مل کر انتھک محنت کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں، سیاست کے اندر عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ عرفہ کریم پاکستان کی کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل، اور ملالہ یوسفزئی دنیا کی کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ طالبہ ہیں۔ شہناز لغاری پہلی پائلٹ خاتون، اور مریم مختار پاکستان کی پہلی شہید پائلٹ تھی۔ یہ خواتین نے ہر شعبے کے اندر مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو کر ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ خواتین کا معاشرے کے اندر بہت بڑا اہم کردار ہے۔ جی یہ چند MCQs بھی بنتے ہیں، شارٹ کوشچن بھی بنتے ہیں۔ نمبر 1، عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم خاتون کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا بے نظیر بھٹو۔ نمبر 2، پاکستان کی کم ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ خواتین کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا عرفہ کریم۔ دنیا کی کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ طالبہ کون سی ہیں؟ ان کا نام ہے ملالہ یوسفزئی۔ پاکستان کی پہلی پائلٹ خاتون کا نام بتائیں؟ شہناز لغاری۔ اور پاکستان کی پہلی شہید پائلٹ کا نام کیا تھا؟ مریم مختار۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر تھا، ہم نے اس کے اندر جو پڑھا
وہ تھا صنف کی بنیاد پر سرگرمیاں۔ نمبر 1 جو سرگرمی تھی معاشی سرگرمی، یعنی معیشت کا جو ہمارے سماج نے صرف مرد کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے، حالانکہ جو حقیقت ہے کہ عورتیں بھی اس پیداواری کام کے اندر برابر کی شریک ہیں۔ پیسہ کمانے میں، زراعت میں، فیکٹری میں، ملازمت کے اندر کام کرنے میں، تعلیم میں، صحت میں، صنعتی شعبوں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ دوسری جو سرگرمی تھی وہ تھی سیاسی سرگرمی۔ سیاست کے اندر بھی عورتیں پہلے سے زیادہ اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں، پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ نمبر 3 صنف کی بنیاد پر جو سرگرمی تھی وہ تھی سماجی ثقافتی سرگرمی، لوگوں سے ملنا جلنا، شادی بیاہ میں شرکت، بیمار کی عیادت کرنا، تعزیت کرنا، مشکل میں کسی دوسرے کی مدد کرنا، اس کے اندر بھی عورتیں مردوں کے برابر اس کے اندر حصہ لیتی ہیں۔ نمبر 4 صنف کی بنیاد پر جو چوتھی سرگرمی تھی وہ تھی صنفی ترقی کا فروغ، یعنی ان تمام ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ان ترجیحات کو یہ اہمیت دینی چاہیے کہ جتنی مرد اور اس کی ضرورتوں کو ترجیح دی جاتی ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی اور ان کی ضرورتوں کو بھی اسی طرح ترجیحات دی جاتی رہیں۔ آخر کے اندر ہم نے چند خواتین کا کردار پڑھا جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم کے ساتھ مل کر انتھک محنت کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم خاتون، عرفہ کریم کم ترین عمر مائکروسافٹ، ملالہ یوسفزئی کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ، شہناز لغاری پہلی پائلٹ خاتون، اور مریم مختار پاکستان کی پہلی شہید پائلٹ۔ تو لیکچر نمبر 13 کے اندر اور 14 کے اندر ہم نے صنف کے بارے میں پڑھا، صنفی حساسیت اور اس کی آگاہی کے بارے میں پڑھا، صنف کی ڈیفینیشن پڑھی، صنفی کردار سازی کے ادارے بتائے، اور یہ بتایا کہ صنف کی بنیاد کے اوپر کون کون سی سرگرمیاں سر انجام دی جا رہی ہیں۔ یہ آج کا ہمارا لیسن تھا، لیسن نمبر 14۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔